بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سارے فضائل وارد ہوئے ہیں اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس کو شب برات کہتے ہیں اس لیے کہ اس رات لا تعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ یہ شعبان کی 14 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور 15 تاریخ کی صبح صادق تک رہتی ہے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتل فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی ہے رزق تلاش کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے مصیبت کا مارا کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، کیا کوئی ایسا ہے حتیٰ کہ صبح صادق کا وقت ہو۔ شب بارات میں کیا کریں؟ اس رات عشاء اور فجر کی نمازیں وقت پر باجماعت ادا کریں، اپنی ہمت اور توفیق کے مطابق جتنی نفل نماز پڑھ سکتا ہے بندہ پڑھے، خاص کر کے نماز تہجد پڑھے، انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگیں، اپنی آخرت کی بھلائیاں مانگیں، خاص کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں۔ زندگی میں کبھی اس رات قبرستان بھی جائیں، اپنے لیے اور اپنے فوت شدگان کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور فرماتے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، مگر چند حضرات چند بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی نہ مانگ لیں، توبہ نہ کر لیں۔ تو ان بد نصیب لوگوں میں سے پہلا بندہ ہے مشرک، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خاصہ میں کسی مخلوق کو شریک کرنے والا۔ صفات خاصہ سے مراد وہ صفات ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مثلا بغیر اسباب کے محتاج ہونے کی زندگی اور موت دینا، رزق دینا، اولاد دینا، عزت و ذلت دینا، بگڑی بنانا، مشکلات کو حل فرمانا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے نمبر پر جس شخص کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی وہ ہے قاتل، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ اگر کوئی شخص غلبہ اسلام کے لیے شر پسند دشمنان اسلام کو قتل کرتا ہے یا کسی ایسے انسان کو قتل کرتا ہے جس کا قتل کرنا شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہو تو ایسے اشخاص اس وعید میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ ایسے امور میں وہ شرعاً قاتل شمار نہیں ہوتے۔ نمبر 3، وہ شخص جو اسلام کے مقرر کردہ جائز طریقے سے ہٹ کر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے وہ زانی کہلاتا ہے۔ زنا کا اصل مفہوم یہ ہے کہ مرد و عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی ملاپ کریں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زنا اور لواطت دونوں
کے لیے وعید ہے، یعنی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ، یا کوئی مرد کسی اور مرد کے ساتھ، یا کوئی عورت کسی اور عورت کے ساتھ جنسی ملاپ کرتے ہیں تو یہ سب عرف میں زانی شمار ہوتے ہیں۔ اگلا بد نصیب شخص ہے شرابی، وہ شخص جو شراب پیتا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، خواہ اس سے کسی کو نشہ چڑھے یا نہ چڑھے، کم مقدار میں پیے یا زیادہ پیے، خوشی کے موقع پیے یا پریشانیوں کو کم کرنے کا بہانہ بنا کر پیے، ہر حال میں شراب ناجائز اور حرام ہے۔ شراب کی طرح دیگر نشہ آور چیزیں مثلا بانگ، چرس، افیون وغیرہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ آگے وہ شخص جو اس رات نہیں بخشا جاتا وہ شخص جو حق بات کو ضد اور عناد کی وجہ سے قبول نہ کرے اور غلط نظریات پر جمع رہے، اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے، غرور، گھمنڈ اور انانیت کی وجہ سے اس کی گردن اکڑی رہتی ہو، دوسروں کو کم تر اور خود کو برتر سمجھنے والا شخص متکبر کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کی جوتی اچھی ہو، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اس لیے ان باتوں کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور مخلوق خدا کو اپنے سے کم تر سمجھے۔ آگے وہ بندہ جس بندے کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی ہے وہ ہے والدین کا نافرمان۔ اس بابرکت رات میں والدین کا نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کو ایک حدیث میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ آگے وہ شخص ہے جو اس رات نہیں بخشا جاتا جس کے دل میں دوسروں کا بغض ہو، وہ انسان جو اپنے دل میں اپنے کسی دوسرے مسلمان کا برا سوچے، دل میں محبت کی بجائے نفرت رکھے، اس کے لیے پیار کے جذبات کی بجائے دشمنی رکھے، اسے راحت پہنچانے کی بجائے تکلیف دینے کے منصوبے بناتا رہے، عزت دینے کی بجائے رسوا کرنے کے منصوبے بناتا رہے، اسے خوشیاں دینے کی بجائے پریشانیوں میں مبتلا رکھنے کی کوشش کرے، وہ شخص کینہ پرور کہلاتا ہے۔ شب برات میں ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ آگے وہ بندہ جو اللہ کی رحمت سے اس رات کو محروم رہ جاتا ہے وہ ہے قطع رحمی کرنے والا، وہ انسان جو رشتوں کو جوڑنے کے بجائے توڑتا ہے، دنیاوی معاملات کی وجہ سے بول چال ختم کرنے والا، رشتے ناطے ختم کرنے والا، خوشیوں اور غمیوں میں آپس میں الگ ہونے والا، قریبی رشتہ داروں، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے اپنے تعلقات ختم کرنے والا قاطع الرحم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اس مقدس رات میں اللہ کی بے پناہ رحمت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں شریعت مطہرہ پر کما حق و عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین، بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔